دی کشمیر فائلز، فکشن، حقیقت اور سیاست۔ 11 مارچ کو ہندوستان میں فلم دی کشمیر فائلز ریلیز ہوئی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ 1990 میں کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہوا۔ فلم کو بنیادی طور پر ہندو بنام مسلمان کے مقدمہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور کشمیری مسلمانوں کو پنڈتوں کا مجرم بتایا گیا ہے۔ فلم میں بتایا جاتا ہے کہ کشمیری مسلمانوں نے پنڈتوں کی نسل کشی کی اور انہیں کشمیر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ فلم کے بارے میں ہندوستانی حکومت کہتی ہے کہ پہلی بار پنڈتوں کا سچ سامنے آیا ہے، جبکہ ایک بڑی رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ فلم مذہبی منافرت پھیلا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فلم کا ایک ڈائیلاگ ہے، جھوٹی خبر دکھانا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا کہ سچی خبر چھپانا، لیکن اس فلم کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ دکھانا بہت بڑا جرم ہے۔ فلم کے آغاز میں سری نگر کی گلیوں میں بندوق بردار گروہ دکھائے گئے ہیں جو کشمیری پنڈتوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ فلم کے آغاز میں ماحول کو بہت خراب دکھایا گیا ہے۔ یہ تو دکھایا گیا ہے کہ ماحول کشمیری پنڈتوں کے لیے خراب تھا، لیکن یہ نہیں دکھایا گیا کہ ماحول کیوں خراب تھا۔ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کشمیر میں پنڈتوں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع تھا اور پنڈتوں کو مار کر کشمیر سے بھگا دیا گیا، حالانکہ حقیقت میں یہ معاملہ پنڈت بنام مسلمان نہیں تھا۔ 90 کی دہائی میں صرف پنڈتوں کو ہی نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں کو بھی قتل کیا گیا، اور قتل کیے جانے والے مسلمانوں کی تعداد پنڈتوں کی نسبت کئی سو گنا زیادہ تھی۔ شورش زدہ ماحول میں 21 اگست 1999 میں جو پہلا شخص مارا گیا وہ مسلمان تھا اور اس کا نام یوسف خلوائی تھا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ پنڈتوں نے کشمیر سے ہجرت کیوں کی اور 1990 میں کیا ہوا جس پر آج یہ فلم بنائی گئی، حالانکہ کشمیر میں مسلمان اور ہندو صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ پٹھانوں، مغلوں، سکھوں اور ڈوگروں کا راج رہا، لیکن کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ 1947 میں تقسیم بر صغیر کے وقت بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے، لیکن وادی کشمیر میں مکمل امن رہا اور کوئی مذہبی فسادات نہ ہوئے۔ کشمیر میں موجود 3% پنڈتوں میں ایک بھی قتل نہ ہوا۔ اس کے بعد 1947 سے 1990 تک بھی کچھ نہ ہوا، لیکن پھر 1990 میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ پنڈتوں کو کشمیر سے جانا پڑا۔ اس کہانی کا آغاز 1984 میں اس وقت ہوا جب فاروق عبداللہ نے اندرا گاندھی کی مرضی کے برخلاف کام کیے اور اندرا گاندھی نے فاروق عبداللہ کی حکومت ختم کر کے گل محمد شاہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کا منصوبہ بنایا اور کشمیر کے گورنر بی کے نہرو کو اس پر عمل درآمد کے لیے کہا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، جس پر اندرا گاندھی نے اپریل 1984 میں جگموہن کو ریاست جموں کشمیر کا گورنر بنا کر سری نگر بھیجا۔ جگموہن نے سری نگر آتے ہی دلی کے احکامات کی بجاوری کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کے خلاف سازش کی اور فاروق عبداللہ کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے ایک غیر منتخب شخص جی ایم شاہ کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اندرا گاندھی قتل ہو گئیں اور راجیو گاندھی نے معاملات چلانا شروع کیے، تو فاروق عبداللہ اور راجیو گاندھی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، کیونکہ فاروق عبداللہ اور راجیو گاندھی کے پہلے سے اچھے مراسم تھے۔ فاروق عبداللہ اور راجیو گاندھی ایکارڈ کے بعد گل محمد شاہ کو ہٹانے کی بات آئی، جس کے لیے پھر سے جگموہن نے کشمیر میں ہندو مسلم فسادات کروانے کی کوشش کی۔ پہلے پہل تو کشمیر میں گوشت پر پابندی لگائی، پھر اننت ناگ میں مندر کھولنے پر دنگے اور فساد کروائے اور مندروں سے مورتیاں باہر پھینکوائی۔ جبکہ ان حالات میں مقامی مسلمانوں نے پنڈتوں کا ساتھ دیا اور مندر کی مرمت کروانے کے لیے بھرپور مدد کی۔ ان حالات کو بنیاد بنا کر جی ایم شاہ کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ ایک کشمیری صحافی کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو مقامی ایم ایل اے میر عبدالرزاق وہ خود مورتیاں اٹھا کر اندر رکھ رہے تھے۔ بعد ازاں جب اس واقعے پہ انکوائری ہوئی تو فساد بپا کرنے والے کانگریس کے کارکن نکلے اور اس کے ساتھ جگموہن کے اقدامات سے مسلمان مخالف ہونے کا تاثر سامنے آیا۔ طاقت کے بے دریغ استعمال کو سیاستدانوں نے برا جانا اور رائے یہ بنی کہ وہ جمہوری نظام کو ختم کرنے کے ماہر ہیں۔ اس کے بعد جموں کشمیر میں گورنر راج لگ گیا، تاہم کچھ وقت بعد فاروق عبداللہ کی حکومت بحال کر دی گئی۔ اس کے بعد 1987 میں کشمیر کے انتخابات ہوئے، جب نیشنل کانفرنس اور نیشنل کانگریس
ایک ساتھ مل کر مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے مقابلے میں تھیں۔ اس انتخاب میں دھاندلی ہوئی اور جب مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے لوگوں نے دھاندلی کے خلاف شکایت درج کی تو انہیں سننے کے بجائے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جن لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا وہ لوگ سید صلاح الدین اور ان کے پولنگ ایجنٹ یاسین ملک تھے۔ سید صلاح الدین جو بعد میں حزب المجاہدین کے سربراہ اور متحدہ جات کونسل کے بھی سربراہ بنے۔ اس کے بعد 1988 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے لیے سیاسی جدوجہد چھوڑ کر مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس جدوجہد کا بنیادی سبب مذکورہ دھاندلی کو بتایا جاتا ہے، تاہم اس کے کئی اور محرکات بھی تھے۔ اس وقت دلی میں وی پی سنگھ کی حکومت تھی جو بھاجپا کی اتحادی حکومت تھی۔ وی پی سنگھ کشمیر کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے وہ بی جے پی اور مفتی سعید کی تجاویز پر عمل کرتے رہے۔ بی جے پی ان پر زور دے رہی تھی کہ جگموہن کو کشمیر کا گورنر بنایا جائے، لیکن فاروق عبداللہ نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر جگموہن کو پھر سے کشمیر بھیجا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جگموہن کو جب سری نگر بھیجا گیا تو فاروق عبداللہ نے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے دیا اور ریاست جموں کشمیر میں گورنر رول نافذ کر دیا گیا۔ بھاجپا جانتی تھی کہ جگموہن کشمیر میں جو اقدام کرے گا اس سے ایک تماشا لگے گا اور ہندوستان میں اسے ہندو ووٹ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اسی دوران جب لبریشن فرنٹ کی مسلح تحریک عروج کی طرف جا رہی تھی تو اس کے مد مقابل 1989 میں العمر نامی عسکری تنظیم اور حزب المجاہدین کو کھڑا کیا گیا اور ان کے ذریعے عملی طور پر مذہبی منافرت پھیلائی گئی۔ جنوری کی ایک شام مساجد سے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر چھوڑنے کی دھمکی دی گئی اور پھر 19 جنوری 1990 کی رات ہزاروں پنڈت خاندان کشمیر چھوڑ کر جموں اور دوسرے ہندوستانی شہروں میں چلے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے اب تک 40,328 پنڈت خاندان یعنی 1,35,890 پنڈتوں نے ہجرت کی۔ اسی طرح 2,669 مسلم خاندانوں یعنی 11,922 افراد، 1,735 سکھ خاندان اور 5 دیگر خاندانوں نے کشمیر سے ہجرت کی۔ کشمیری پنڈتوں کو روکنے کے لیے جگموہن نے تو کوئی کام نہیں کیا، لیکن انہیں بھگانے میں کردار ضرور ادا کیا۔ ایک مصنف تلوین سنگھ اپنی کتاب کشمیر اے ٹریجڈی آف ایررز میں لکھتی ہیں کہ انہیں ایک پنڈت جے کشن نے بتایا کہ زیادہ تر ہندو جگموہن کی ہدایت پر رات کے اندھیرے میں کشمیر سے چلے گئے تھے، لیکن وہ نہیں گیا کیونکہ اسے مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس وقت کے کشمیر کے گورنر وجاہت حبیب اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے جگموہن سے کہا کہ وہ دوردرشن پر پنڈتوں کو رکنے کے لیے کہیں، جس پر جگموہن نے جواب دیا کہ پنڈتوں کے لیے جموں میں کیمپ بنائے جا رہے ہیں جہاں وہ حفاظت سے رہ سکیں گے، اور جو پنڈت کشمیر چھوڑ کر جائیں گے انہیں وہاں تنخواہ اور راشن ملتا رہے گا۔ فلم میں ایک جگہ کہا جاتا ہے کہ 800 ہندو ابھی بھی کشمیر میں رہتے ہیں، حالانکہ کشمیر میں 808 پنڈت خاندان یعنی 5,000 کے لگ بھگ ہندو رہتے ہیں۔ فلم میں بتایا جاتا ہے کہ 4 لاکھ پنڈتوں کو کشمیر سے نکلنا پڑا اور 40,000 پنڈتوں کو قتل کیا گیا، لیکن ہندوستان کے ہی سرکاری اعداد و شمار دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1990 سے اب تک 219 پنڈت مارے گئے۔ تاہم ہندو پنڈت تنظیموں کا ماننا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں شورش کے دوران مارے جانے والے پنڈتوں کی تعداد 650 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ پنڈت اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ 19 جنوری 1990 کی رات ایک پنڈت بھی نہیں مارا گیا۔ جموں کشمیر پولیس کے مطابق 1990 کے مختلف واقعات میں 89 پنڈت مارے گئے، جبکہ اسی سال 1635 مسلمان بھی مارے گئے جن کا فلم میں ذکر تک نہیں۔ 1990 سے 2000 تک کشمیر چھوڑ جانے والے پنڈتوں کی تعداد 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو جموں اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کر گئے۔ لیکن فلم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک رات جلوس نکلا، لوگ مارے گئے اور باقی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک کتاب کشمیری پنڈتس پرابلمز اینڈ پرسپیکٹو میں ایک کشمیری پنڈت اشوک بان بتاتے ہیں کہ پنڈتوں کے کشمیر چھوڑنے کی مخالفت
اس وقت صرف 2 لوگوں نے کی تھی، جن میں میر وائز مولوی فاروق، میر وائز عمر فاروق کے والد، اور فاروق عبداللہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد مئی 1990 میں میر وائز کا قتل کر دیا گیا۔ میر وائز کے جنازے پر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کی اور BBC کے مطابق 100 لوگ مارے گئے، حتیٰ کہ 2 گولیاں میر وائز کی لاش کو بھی لگیں۔ 19 جنوری کی رات کے بارے میں اشوک در اپنی کتاب کشمیر آئی سی اٹ میں لکھتے ہیں، جب 19 جنوری 1990 کو جگموہن نے گورنر کا چارج سنبھالا تو اس رات 300 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور تلاشی کے دوران خواتین سے بھی بدتمیزی پر لوگ اشتعال میں تھے، جس پر 20 جنوری کو پورے شہر میں احتجاج ہوئے۔ لیکن جگموہن کا کردار یہ تھا کہ 19 جنوری کو پنڈتوں کے نکلے جانے کے بعد 20 جنوری کو دوردرشن پر وہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ سدھر جاؤ ورنہ میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے اگلے دن 21 جنوری 1990 کو گاؤں قتل سانحہ پیش آیا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 52 سے 100 تک کے عام شہری یعنی مسلمان مارے گئے۔ فلم میں ایک منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک پنڈت جج کو قتل کیا گیا، لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اسی وقت مولانا محمد سعید مسعودی کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ نیشنل کانفرنس کے کئی لوگوں کو مارا گیا، ریڈیو کشمیر کے کئی لوگوں کو مارا گیا، کیونکہ فلم پنڈت بنام کشمیری مسلمان دکھایا گیا ہے، اس لیے یہ سب نہیں بتایا گیا۔ فلم میں ایک کشمیری پنڈت انوپنکھیر کا ایک ڈائلاگ ہے کہ ہم اقلیت میں تھے اور 2% تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 98% مسلمان 2% ہندوؤں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو کیا کوئی ہندو پنڈت باقی رہتا؟ جب فلم کو ہندو بنام مسلمان دکھایا گیا ہے تو اتنے مسلمان کیوں مارے گئے؟ اس فلم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ IB کے لوگوں کو مارا گیا، تو AS ڈلت کی کتاب جو اس وقت IB کے چیف تھے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس وقت IB میں پنڈت، مسلمان اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی شامل تھے، سب کو مارا جا رہا تھا۔ فلم میں یک طرفہ طور پر پنڈتوں کو مارا جانا دکھایا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو دیگر واقعات ہوئے جن میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے وہ واقعات نہیں دکھائے گئے۔ پوری فلم میں VP سنگھ کو نہیں دکھایا گیا، اس کا کوئی کردار نہیں دکھایا گیا، حالانکہ اس وقت دلی میں VP سنگھ کی حکومت تھی اور یہ سب کچھ VP سنگھ کے دور میں ہو رہا تھا۔ فلم میں راشن تقسیم ہونے کا سین ہے جس میں پنڈت عورتیں کہہ رہی ہیں کہ سارا راشن مسلمان عورتوں کو مل رہا ہے اور ان کو راشن نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے جموں کشمیر کی سابق وزیر کھملتا وکلو اپنی کتاب کشمیر بیہائنڈ دا وائٹ کرٹن میں لکھتی ہیں کہ جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے راشن کی تقسیم اپنے ہاتھوں میں لی تو دونوں طبقوں یعنی مسلمانوں اور پنڈتوں کو برابر اناج دیا گیا۔ پوری فلم میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کبھی کہیں پنڈتوں کے مسائل پر بات ہی نہیں کی گئی، لیکن جموں کشمیر حکومت کی ویب سائٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پنڈت خاندانوں کو ماہانہ وظائف دیے جاتے رہے۔ فلم میں یہ بات بھی آتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آرٹیکل 370 کو پنڈتوں کے دوبارہ اپنے گھروں میں بسے جانے سے روکے رکھا، جسے کشمیری پنڈت ختم کروانا چاہ رہے ہیں۔ فلم کا مرکزی کردار JNU کے ایک طالب علم پنڈت کرشنا کو دکھایا گیا ہے، جبکہ ولن جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین فاروق ملک یعنی یاسین ملک کو قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ فاروق عبداللہ کی حکومت اور مقامی مسلمانوں کا کردار بھی ولن کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ فلم میں فاروق عبداللہ کو یاسین ملک سے ملتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور فاروق ملک یعنی یاسین ملک سے کئی اعترافات کروائے جاتے ہیں، جن کے مطابق کئی افراد کو قتل کرنے کا ذمہ دار اسے قرار دیا جا رہا ہے۔ فلم کے ناقدین کا ماننا ہے کہ 1990 کا آدھا سچ بتا کر ہندو مسلم فسادات کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ BJP اس فلم کو 2024 کے انتخابات میں انتخابی مہم کے طور پر استعمال کر سکے۔ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس فلم کو بنیاد بنا کر یاسین ملک کو پھانسی دیے جانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے تاکہ اسے انتخابی سٹنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو ہندوستان کی سرکاری سرپرستی حاصل ہے اور اسے پورے ہندوستان میں ٹیکس فری قرار دیا گیا ہے۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس فلم کو ایک ایسا سچ قرار دیا ہے جس پر 30 سالوں سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور یشونت سنگھ نے کہا ہے کہ جو ہندوستانی اس فلم کو نہیں دیکھے گا اسے 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا جانا چاہیے۔ فلم دیکھنے کے بعد رد عمل فطری بات ہے، اور اس فلم کو جن سینماز میں لگایا گیا وہاں نصب کیے گئے کیمروں کی فوٹیجز میں عوامی رد عمل کو مین سٹریم میڈیا پر دکھا کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت سے انکار نہیں، لیکن آدھا سچ پورے جھوٹ سے کئی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جس کا اثر کچھ عرصہ بعد تصویر کا ایک رخ دکھائے جانے پر ہندوستان میں رد عمل کے طور پہ سامنے آئے گا۔ یہ فلم کشمیر کی تاریخ کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فلم میں سچ کے نام پر سچ چھپایا گیا ہے اور اسے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان اس فلم کی بنیاد پر یاسین ملک کو پھانسی دے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے پھانسی دی گئی، جس طرح کہ افضل گرو اور مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی۔ اس فلم کے ساتھ گجرات سمیت بھارت میں دیگر کئی جگہ پر ہونے والے فسادات پر فلم بنائے جانے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔